اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کلام الہی یعنی معجزہ کے بارے میں، اور ہم نے عرض کیا کہ جس طریقے سے کہ ہم بعد میں بھی عرض کریں گے کہ قرآن مجید ہر جہت سے ہر حوالے سے ایک معجزہ ہے، اسی طرح یہ اپنی فصاحت و بلاغت، معنی و بیان، اپنے نظم و نسق، حروف اور کلمات کی چینش، ہر حوالے سے یہ معجزہ ہے۔ اور اس حوالے سے اس سے پہلے والے درس میں ہم نے عرب کے مشہور ترین فصحاء اور بلغاء یعنی فصیح و بلیغ انسان جو تھے، ان کے اقوال اور سٹوریز ہم نے نقل کی کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو حیران ہو گئے اور یہ لفظ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا کی قسم، یہ کلام جو ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یہ کسی جن یا انس کا کلام نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خود انہوں نے اس کے معجزہ ہونے کا اقرار کیا، اگرچہ کوشش بھی کی، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ سینکڑوں کے حوالے سے جو مشہور قسم کے جو ہے فصیح و بلیغ اور شاعر انسان تھے، انہوں نے کوشش کی کہ قرآن مجید کے مقابلے میں، آیت یا سورت کے مقابلے میں کوئی لے کر آئیں کلام، جیسے سورۃ الفیل جو تھی، اس کے مقابلے میں بھی تھا الفیل و مل فیل وما ادراک مل فیل خرطومہ طویل، اور اس طریقے سے جو ہے ایسے یعنی جب لے کر آئے تو لوگوں نے ان کا مذاق بنایا، یعنی ہوا میں ایسے جو ہے نا جوڑ، جیسے کہتے ہیں نا ملا لینا۔ اور پنجابی جو دوست سمجھتے ہیں، ہمارے پنجابی میں، اور وہ بھی جو مخصوصاً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو نہ بھی موسیقی کی شوقین ہوں، مثلا گھر میں ہم نے آج تک موسیقی کی محفلوں میں جو ہے وہ خدا نے بچائے رکھا، لیکن جو ہے یہ صبح جو ٹریکٹر ہل چلا رہے ہوتے تھے یا بسیں جو چل رہی ہوتی ہیں، اس میں یہ ساری زیارتیں ہو جاتی ہیں، یہ کلام سننے کو مل جاتا۔ وہ جو بنا کر لے آئے، جس کا انہوں نے کیا کی، ظاہری طور پر جو ہے وہی صورتوں کے جوڑ ملا کر لفظ بنا کر، جس کا کوئی ہدف و مقصد نہیں بنتا تھا، کہ وہاں کے لوگوں نے پھر جو ہے ان کی تضحیک کی، مذاق بنایا کہ تم سے تو یہ بعید تھا کہ اتنے بڑے شاعر ہو کر، لہذا کوئی بھی آج تک اس طرف نہ آ سکا۔ تو لہذا اس کو کہتے ہیں کلام الہی، خود خدا کا کلام ہے، فوق کا کلام البشر، بشر کے کلام سے اوپر کوئی، حتی نبی و وسیع بھی جو ہے قرآن کے کلام جیسا کو کلام نہ بنا سکا، بلکہ اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ اب یہاں پر جو ہے بعد یہ اعجاز قرآن جو تھا، تو فصاحت و بلاغت میں عرض کیا، یا اس کے جو ہے کلمات کی چینش، اس کے حروف کی، اس کا جو اسلوب ہے، نہ بالکل شعر بنتا ہے نہ بالکل نثر بنتی ہے، یعنی ایک واقعاً عجیب و غریب جو ہے، جو انسان اس کو کچھ سمجھتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، وہ جب دیکھتے ہیں تو اصلاً انسان کی فکر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی کہ کیسا پیارا جو ہے بدیع اسلوب اس کا۔ تو اس کو جو ہے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن جو ہے تیسری صدی ہجری سے ایک نظریہ اس معجزہ کے کلام الہی کے بارے میں مشہور ہوا کہ جس کو کہتے ہیں صرفہ۔ صرفہ کیا ہے؟ یعنی اس میں پہلے علماء کا ذکر کر دوں، متکلمین میں سے، متکلمین شیعہ سنی یعنی معتزلہ نے ظاہراً یہ ابتدا کی، تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ سب سے پہلے جو ہے یہ جو نسبت دی گئی ہے اس نظریہ کی ابو اسحاق نظام، کہ اس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد جو ہے معتزلہ کے بعد بزرگان اور دانشمند جو تھے، جیسے جناب ابو اسحاق نصیبی، عباد ابن سلیمان سیمری اور حشام ابن عمرو فوتی، انہوں نے بھی اس نظریے کو قبول کیا۔ نظریے کی میں بعد میں توضیح دیتا ہوں۔ شیعہ امامیہ میں سے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہے، ان کی جو کتاب ہے اوائل المقالات، بڑی مشہور کتاب ہے، المقالات عشری، اور ان کی مقابلے میں گنی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے یعنی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی اسی قول کو قبول کیا ہے، لیکن بعد میں جو ہے
جناب سید مرتضیٰ جو ہے شیخ مفید کا بعد میں کس قول سے دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہی پہلے والا قول ٹھیک ہے۔ سید مرتضیٰ جو ہے علیہ الرحمہ جو ہے انہوں نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا الموضح عن جہت اعجاز القرآن۔ اس رسالے میں جو ہے انہوں نے بھی صرفہ کا قول جو ہے اس کو قبول کیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو شرح لکھی ہے جمل العلم والعمل، یہ جو سید مرتضیٰ کی کتاب ہے، تو اس کی شرح میں بھی جو ہے اسی قول کا اختیار کیا، لیکن بعد میں جو ہے الاقتصاد الہادی الی طریق الرشاد، اس میں آ کر پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ قول ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حقیقی قول وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ابن سنان خفاجی، یہ تقریباً 464 ہجری میں، یعنی 5ویں ہجری بنتی ہے صدی، اس میں انہوں نے کتاب لکھی تھی سر الفصاحہ، فصاحت کے موضوع پہ یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بھی جو ہے یہ صرفہ جو ہے اسی کو، اس نظریے کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یہ شخصیات کا پہلے میں نے تعارف کرایا کہ جنہوں نے بعد میں اس کو قبول کیا اور بعد میں پھر اس کو چھوڑ دیا، پلٹ آئے، رجوع کر لیا، بعد اسی پر قائم رہے۔ کیا یہ نظریہ ہے؟ کیا یہ صرفہ کو نظریہ جو معجزہ اعجاز قرآن مجید کے بارے میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صرفہ یہ ہے، نظریہ صرفہ یہ ہے کہ قرآن جیسی فصاحت و بلاغت یا اس کی طریقے سے نظم و نسق دینا یا اس کا جو بدیع اسلوب ہے، یہ انسان کی ایسا نہیں ہے کہ قدرت سے خارج ہے۔ بالآخر جب فصاحت و بلاغت ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ مثلا فصیح و بلیغ انسان ہے، لیکن یہ والا اس سے بھی اعلیٰ درجے کا، یہ والا اس سے درجات ہو سکتے ہیں، ایک آخری درجہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصیح و بلیغ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے بعد درجات ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مشہور قسم کے فصیح و بلیغ یا شعراء جو تھے عرب کے، وہ عربی ادب میں یا شعر و شاعری میں یا اس قسم کا فصیح و بلیغ کلام نہیں بنا سکتے تھے، ایسا نہیں ہے، ان کی قدرت سے خارج نہیں تھا، وہ بنا سکتے تھے، لیکن جب وہ بنانا چاہتے تھے تو خدا بند عالم نے کیونکہ تحدی کی ہوئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، تحدی یعنی چیلنج، کہ حل میں مبارز یعنی ہے کوئی، اگر کوئی ہے تو اس کلام کے مقابلے میں کلام بنا کے لاؤ، کیونکہ خدا بند عالم نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے، یا خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدی کی تھی، یعنی چیلنج کیا تھا کہ جن و انس میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کلام لے آئے تو کوئی نہ لا سکا، جبکہ لا سکتے تھے۔ اچھا کیوں نہیں لا سکے؟ کہتے ہیں جب بھی وہ ایسا کلام بنانا چاہتے ہیں تو خدا بند عالم کی ذات اپنی قدرت کے ساتھ اس میں مانے آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ جو عرب تھے وہ بنا سکتے تھے، کہتے ہیں کہ اسی لیے تو تحدی کی تھی، اگر ان کے باس میں یہ ان کا ایک طرف ان کی بات بڑی تھوڑی سی ہے، قابل اعتماد ہے، لیکن ساری ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں میں جو ہے پہلے ہی پتہ ہے کہ مثلا کوئی انسان بھی، مثال دے رہا ہوں، مثلا 500 کلو وزن اکیلا نہیں اٹھا سکتا، فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ اٹھا سکتا ہوں، مجھے فرض کر رہا ہوں، فرض کیا ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر کوئی بھی یقینی طور پر انسان جو ہے وہ 500 کلو گرام وزن اکیلا نہیں اٹھا سکتا، اور اب اگر آ کر کوئی کہہ دے کہ جو کوئی بھی 500 کلو گرام وزن اٹھا کر دکھا دے میں اسے مان جاؤں گا، جبکہ یہ کہتے ہیں یہ لاغو ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی دعویٰ ہی لاغو ہے کہ جو پتہ اٹھا ہی کو نہیں سکتا، تو پھر دعویٰ کس چیز کا کر رہے؟ دعویٰ تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں کچھ انسان کر سکتا ہو لیکن یہ نہ کرنے دے۔ تو یہ اصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا بند عالم جانتا تھا کہ فصیح و بلیغ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان کا کلام بڑا بڑا موجود تھا، اس قرآن کے اسلوب پر جو جب خدا بند عالم نے چیلنج کی، تحدی کی، تو وہ بنا سکتے تھے، ان میں صلاحیت موجود تھی، بشر میں، جنوں میں یہ صلاحیت موجود ہے بعد میں، لیکن جب بھی وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام یا شعر و شاعری یا کوئی کلام بنانے لگتے ہیں،
خدا بند عالم مثلا یا ان کے ذہن سے ان کو نسیان کرتا ہے، بھلا دیتا ہے، یا ان کو کوئی اور مشکل ہو جاتی ہے، یا ان کا ذہن ضعیف ہو جاتا ہے، یعنی خدا بند عالم ایسے کوئی موانع یا مانع ایجاد کر دیتا ہے، کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، مثلا اس دن ان کے سر میں درد ہو جاتی ہے، یا ان کا صحیح بنا رہے ہوتے ہیں تو فوری ان کے جو ہے وہ کوئی جو ہے نا تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے حواس پرت ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مثلا جو ہے کوئی اس طرح کا خدا معنی ایجاد کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلام نہیں بنا سکتے، قرآن مجید جیسا کلام، قرآن مجید جیسی آیت یا آیات نہیں بنا سکتے، جبکہ یعنی خدا نے کیونکہ چیلنج کیا ہوا ہے تو خدا ان کو منع کر دیتا ہے۔ تو معجزہ یہ ہے کہ وہ بنانا بھی چاہیں طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے بھی، کیونکہ قرآن معجزہ ہے تو خدا نے ان کے لیے رکاوٹ ڈال دیا، وہ کلام قیامت تک ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو صرفہ اسی سے ہے نا منصرف کرنا، موڑ دینا، یعنی خدا بند عالم ان کے ذہنوں کو موڑ دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، منصرف کر دیتا ہے ایسا کلام لانے سے۔ تو یہ معجزہ ہے اصل میں، کہ اصل میں وہ بنا سکتے ہیں لیکن خدا بند عالم رکاوٹ ڈال دیتا ہے، پس معجزہ یہ ہوا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پہلے ہم دقیق بیان کر چکے ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام فوق قدرت بشر، کوئی بشر اصلا وہم و گمان، اس کی فکر کا طائر اور پرندہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور اس مذہب پر بہت زیادہ اس نظریے پر اشکالات ہوئے ہیں، جن میں سے میں مشہور ترین 3 اشکال پیش کرتا ہوں کہ یعنی اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو یہ 3 اشکال لازم آتے ہیں جس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے یا نہیں دے پائے۔ لہذا معجزہ سے مراد صرفہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ہی ایسا ہے خدا بند عالم نے بنایا کہ کسی انسان، جن، بشر کی قدرت اور طاقت میں ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں پہنچ سکتی کہ ایسا کلام بنا سکے۔ یہ معجزہ ہے، نہ یہ کہ بنا سکتے ہیں، خدا رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم اس نظریہ کو یعنی مذہب صرفہ کو مان لیں تو جہاں اور بہت زیادہ اشکالات ہیں جو کہ کتاب الہیات جلد دوم میں جو ہے 322 سے 327 تک جو ذکر ہوئے، جو 4 جلدی کتاب ہے الہیات آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی کی لکھی ہوئی 4 جلدی کتاب ہے، مکمل جو انہوں نے کلام کے موضوع پر اس وقت شاید جامع ترین کتاب جو ہے وہ کلام کی ہمارے پاس شاید یہ کتاب ہو، ورنہ پہلے بھی بڑی بڑی کتابیں دقیق پڑھی ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختصر عبارت میں آپ 5 صفحوں کا مطالب جو ہے نا اس میں بند کر دیں۔ فصیح و بلیغ لوگ ہوتے تھے، پہلے زیادہ توجہ اس طرف ہوتی تھی کہ عبارت چھوٹی ہو اور اس کے مطلب بہت زیادہ وسیع ہوں۔ تجرید، شرح تجرید، کشف المراد، یہ سارے آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں کیا عبارت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بیان کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر جو دلائل دیے ہوتے ہیں چھپے ہوتے ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل یا جو اشارات کے ذریعے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہے الحمدللہ یعنی کہ مطالب کو اتنی وسعت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ بیان کریں تاکہ اگلے تک جو عام انسان بھی تھوڑا بہت اس علم کا جاننے والا ہے اس تک حقائق پہنچ جائیں۔ لہذا میں آتا ہوں اپنی اصل بحث کی طرف، وہ یہ کہ اگر ہم اس نظریہ صرفہ کو مان لیں کہ معجزہ وہ صرفہ ہے، یعنی خدا بند عالم انسان جب بھی کوئی ایسا کلام بنانے لگتا ہے تو اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، ورنہ انسان کے بس میں ہے، انسان کی قدرت میں ہے کوئی ایسا کلام فصیح و بلیغ بنا سکے۔ یہ نظریہ اگر مان لیا جائے تو یہ 3 جو ہے مشہور جو اشکال ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ پیش آتے ہیں۔ باقی اشکالات اور بھی ہیں، وہ آپ الہیات جو 4 جلدی ہے اس میں مراجعہ کریں۔ جن آیات میں پہلا اشکال جس نظریے پر ہے، جن آیات میں خدا بند عالم نے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آیت یا کوئی کلام لا سکتے ہو تو لاؤ، اس میں قرآن مجید نے، خدا بند عالم نے قرآن مجید کے متعلق یہ صراحت سے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید ذاتاً ایسا برتر کلام ہے اور اس کی اتنی صفات اور خصوصیات بالا تر ہیں، انسان کی فکر سے بھی بالا تر اور کامل ترین یہ ایک کلام ہے کہ معجزہ کے علاوہ کوئی کلام اس کی جو ہے اس کے ہمسنگ نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن مجید جو ہے
صاف جو ہے اس چیز کو بیان کرتا ہے. سورہ اسراء کی 88 میں اگر آئیں خدا جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اگر جن و انس بھی اس بات پر اجتماع کر لیں، اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند اور مثل کو کلام لا سکیں، لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل اثر نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یعنی ایک دوسرے سے پشتیں جوڑ یعنی مل کے جن و انس سارے مل کر بیٹھ جائیں تو اس قرآن جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتے. سب بھی ایک دوسرے کی مدد کر لیں تو یعنی خدا بند عالم ذاتاً یہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ ذاتاً یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی مثل اصلاً ہو ہی نہیں سکتی. نہ یہ کہ بنا سکتے ہیں لیکن اللہ بول رہا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے اصلاً بشر کی طاقت میں ہی نہیں ہے. معجزہ یہ تب یہ کہ بشر کی طاقت میں ہی نہیں ہے کہ ایسا کلام جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی مانند اس کی مثل کوئی کلام لا سکے. تو لہذا قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ذاتاً قرآن کی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، جو قرآن کا مرتبہ ہے ذاتاً ایسا ہے کہ اصلا ایسا کوئی کلام جن و انس مل کر بھی نہیں لا سکتے. یہ ایک اشکال ہو گیا کہ قرآن واضح کہہ رہا ہے، لہذا صرفہ کا مذہب یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اشکال جو ہے اس پر کہ اگر یہ جو بڑے بڑے فصحا اور بلاغا جن کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا کہ جنہوں نے تصریح کی ہے کہ یہ کلام جن و انس کا نہیں ہے اور انہوں نے تصریح کی ہے اور یہ معجزہ ہونے کی، اور یہ فصیح و بلیغ انسان تھے، اگر صرف ہوتا یعنی یہ پہلے کلام تیار کر رہے ہوتے ان کے بس میں تھا، لیکن جب تیار کرنے لگتے یکدم ان کی قوت بیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی، ان کی فکر میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی، ان کے حواس اڑ جاتے، پرت ہو جاتے، بھول جاتے، یا اس طرح کا کوئی جو ہے یکدم ان سے کوئی ایسی چیز پیش آتی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، یعنی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا جیسے بات کرتا ہوتا ہے نا، بندہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے لکھ رہا ہے، یکدم دھماکہ ہوا یا کوئی چیز گری، دیکھا چھت گر گئی ہے، کیا ہوا، سائے جو حواس پرت ہو گئی، یا نیچے سے بچوں کی خدا نہ خواستہ رونے کی آواز آتی ہے، چیخ و پکار، بھائی یہ کیا ہو گیا، گھر میں تو انسان کے ایک دفعہ حواس پرت ہو جاتے ہیں. اچھا کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوتا، یکدم سر میں درد چڑھی ہوتی، کوئی ایک کے ساتھ نہیں، کیونکہ ایک دو تو فصیح و بلیغ لوگ نہیں تھے، وہاں تو ہزاروں کی جو ہے نا تعداد میں تھے. جیسے ہے نا شاعر و شاعری یہاں جو رہتے ہیں نا حوضہ علمیہ میں، تو ہم ظاہر یہاں تقریباً 70-80 ملکوں کے جو ہے لوگ نوجوان طالب علم جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں انڈین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. ان کے ذوق خطابت اور شاعری انڈیا کے ذوق میں پائی جاتی ہے. شروع میں جایا کرتا تھا، جب دعوت دیتے تھے دوست تھے کوئی اردو زبان تھے، عموماً ولادت پر اکٹھے ہو کے یہ مشاعرے رکھتے تھے. خدا جانتا ہے سر رات کو 9-10 بجے مشاعرہ شروع ہوتا تھا، اذان کے وقت تک مشاعرہ شروع رہتا تھا. اس کے بعد آتے تھے نماز پڑھی، سویا، ساری دن کی کلاسیں چلیں گی. کچھ عرصے بعد دیکھا یہ کیا مطلب بھائی، مشاعرے ہی پھر ہم یہاں سنتے رہیں گے، پڑھائی تو ختم ہو جائے گی. خیر آج کل ویسے بھی کم ہو گئے، رکھتے ہیں لیکن اب الحمدللہ کافی اس پر کنٹرول ہو گئے. یعنی شعر و شاعری مشاعرہ ہونا چاہیے لیکن اس کا ایک وقت معین ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، یہ کوئی چھٹی والا دن، وہ اس کو میں خاص ٹائم جو اصل ہدف مقصد لے کر آئیں، یعنی تعلیم جس کی ولادت ہے اس کی بڑی شخصیت، ان کے کردار، ان کے معجزات، ان کے فضائل، اس کے بارے میں مطالعہ کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اپنا کردار بلند کیا جائے، فکر بلند کی جائے. تو اسی طریقے سے عرب میں بہت زیادہ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، فخر سے لوگ یہ کام کرتے تھے. اور فصاحت و بلاغت تو وہاں پر بلا کر، یعنی آج کل جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے فلاں، آج بھی ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے سنگر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو اس طرح کے نعت خان اور ذاکر قصیدہ خان، آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں ان کی کتنی عزت ہوتی ہے. تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ ماحول تھا. اگر کسی کے ساتھ یہ ایسا حادثہ پیش آیا ہوتا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا اور اس قسم کا تعجب انگیز واقعہ پیش ہوتا، لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کتنا فصیح و بلیغ یہ لکھ کے لا رہا تھا، لیکن یکدم جو ہے اس کی قلم ٹوٹ گئی، اس کی سیاہی ختم ہو گئی، قلم نے لکھنا شروع کر دیا، اس کا ذہنی طور پر مریض ہو گیا. کوئی تو بیان کرتا کہ میں نے سوچا تھا، کیا تھا، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. یعنی کسی نے کوئی شکایت کی ہو میرے سر میں درد ہوئی ہے، کسی نے کہا ہو کہ میرے ساتھ یہ رکاوٹ پیش ہوگی، میں نے تیار کر لیا تھا لیکن بھول گیا فلاں، نہیں آج تک، بلکہ یہ عاجز رہے. کوئی فکر بھی نہ کر سکا کہ ایک آیت قرآن کے مقابلے میں بھی یہ کوئی آیت لے کر آ جائیں. حتیٰ خدا جانتا، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب وسلم کے نہج البلاغہ جنہوں نے پڑھی ہے، جنہوں نے اس کے اوپر شروحات لکھی ہیں،
جرداب جو عیسائی تھا بعد میں نہج البلاغہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ایک دفعہ پڑھا تو پھر پڑھتے رہ گیا. کیا کہتے ہیں؟ فوق کلام المخلوق، مخلوق کلام سے اعلیٰ، اور تحت کلام الخالق، فقط خالق کے کلام کے بعد مخلوق کا سب سے بڑا کلام ہے. البتہ اس میں باقی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ مقایسہ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا ہوا سارا علم ہمارے ائمہ کے پاس ہے. جتنا بھی فساد بلاغت ہے، میں نے قرآن کی بھی تفسیر پڑھی، الحمدللہ خدا نے توفیق دی، آتے ہی حوضے میں لگ گئے تھے. نہج البلاغہ میں بھی میں کبھی دوستوں سے مذاق کرتا ہوتا تھا، یعنی ایک ہمارے یہاں جو بزرگوار گزرے ہیں شہید باقر الصدر، ان کی کتابیں مثلا ان کا حلقہ، یعنی ان کی وہ سطح بلند تھی. اس لیے حضرت علیہ السلام کا مثلا پہلا خطبہ آپ پڑھیں، اتنی فصیح و بلیغ، اور اس کی ڈکشنری، یعنی ایک ایک لائن میں ہمیں اگر 10 لفظ تھے تو بہت، اگر میں کم بھی کہوں تو 9 الفاظ کے ڈکشنری سے معنی دیکھنے پڑتے تھے، 4 دن بعد پھر بھول جاتے تھے. پھر اس فصاحت و بلاغت، البتہ جو پڑے ہوئے ہیں اب ہر انسان کو پتہ نہیں ہے، یعنی کیا کلام تھا، کیا مصیبت میں مولا نے ڈال دیا. اس طرف سے پھر جو عرفانی کلام ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ پھر حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں. بعض جب اصطلاحی کلام میں حضرت اللہ جوادی عاملی بول رہے تھے، ہر بندے کے پڑھے لکھے حوضے کے بندے کی بات میں نہیں ہوتا. ان کا جو کلام ہوتا ہے، یعنی واقعا ان کا خدا جانتا ہے، جو ان کو اللہ نے ایک یہ عرفان اور یہ مقامات دیے ہیں، یہ خود سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا. لیکن خدا جانتا ہے قرآن مجید. ابھی میں روزانہ تقریباً روزانہ جو ہے درس تفسیر ہوتا ہے، تو پہلے بھی قرآن پڑھتا تھا، لیکن ابھی بیان کرتا ہوں تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. خدا جانتا ہے، پہلے تیاری کر کے آنے کے بعد بھی جب خود درس دے رہا ہوتا ہوں تفسیر کا، ایسے یعنی اتنی مٹھاس، اتنے وسیع مطالب اور معارف خدا بند عالم کی طرف سے ہر روز، یعنی ایک آیت کو جتنی دفعہ پڑھیں نئے مطالب، اس کی شیرینی یعنی واقعی بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کچھ تھوڑا سا عربی کو سمجھتا ہو، آپ لاکھ ترجمے پڑھتے رہیں، لیکن جو خود کلام کی چاشنی آ رہی ہوتی ہے نا، خود قرآن مجید پڑھ کے اس سے جو ہم مطالب لے رہے ہوتے ہیں، جو اس سے الہام لے رہے ہوتے ہیں، خدا جانتا ہے نا، قابل بیان ہے. لہذا تو ثانی حدیث کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا، اللہ اس کو روک دیتا، تو کوئی بیان تو کرتے نہیں کیا آج تک. اور تیسرا جو ہے علت اعجاز قرآن اگر صرف ہو، یعنی خدا بند عالم جو ہے کہ منانے سے منع کر دے، تو یہ جو اتنے فصیح و بلیغ میں نے آپ کے سامنے ولید ابن مغیرہ اور طفیل اور یہ سارے میں نے آپ کو جو ہے یہ حالات بیان کیے ہے کہ جب یہ سنتے گئے تو انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ اصلا نہ جن و انس میں سے کسی کا کلام ہے، نہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ عجیب ہے. خود انہوں نے تسلیم کیا. یعنی اگر کوئی ہوتا، یعنی یہ ایسے نابغہ لوگ ہوتے تھے، ایک شعر ان کے ساتھ پیش ہوتا، بائی اس کی جو روش ہوتی تھی، جو اس کا اسلوب ہوتا تھا، اس سے اندازہ لگا کر بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہو سکتا ہے. اگر کہتے تھے فلاں کا، کہتے جھوٹ بولتا ہے، اس کی اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ یہاں تک جو ہے اتنی فصاحت بلاغت اور ایک مطالب یہ شعر لکھے. اندازہ لگا سکتے تھے کہ امرؤ القیس کا شعر ہے، یا فلاں کا ہے، یا فلاں کا ہے، اتنا ان کو اندازہ ہوتا تھا. یہ قرآن مجید کو جب یہ دیکھتے گئے، صاف کہا کہ اصلا عقل انسان متحیر ہے کہ ایسا کلام کہ یہ نہ آج تک کانوں نے سنا، نہ کوئی سنے گا، جن و انس میں سے کسی کی جرات نہیں ہے کہ ایسا کلام نہ ہو سکے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سحر ہے، جادو سے کلام تھوڑی بنتا ہے. یا پھر کہتے تھے کہ یہ انسان اور جن کا کلام نہیں ہے. صاف تسلیم کیا. لہذا اگر جو ہے یہ اعجاز قرآن جو ہے بخاطر صرفہ ہوتا، یعنی خدا بند عالم منع کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے فصاحت و بلاغت میں کم از کم کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ بلاغار فصاحت جو ہے اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں. وہ کہتے تھے ایسا تو ہم بھی بناتے ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے کہ اعلیٰ قسم کا کلام ہے. یار واقعاً کسی کا جو ہے نا فصیح و بلیغ جو ہے اعلیٰ درجے کا کلام ہے، یہ کہہ دیتے. لیکن وہ آج یہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کلام انسان اور جن کے بس میں نہیں ہے. لہذا یہ صرفہ کا قول درست نہیں ہے. اور یہ اعجاز قرآن یعنی کلام الہی ہے، اور انسان ایسا کو کلام بنا ہی نہیں سکتا. یہ تھا از لحاظ فصاحت و بلاغت. اس کے بعد قرآن، اور اس کو تو فقط وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہو. یا پھر میں نے سٹوریوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی
کہ کیسے کیسے فصیح و بلیغ لوگ جو تھے دنگ رہ گئے کہ ایسا کلام انسان کی طاقت میں، یہ جن کی طاقت میں نہیں ہے، جس سے ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ خدا کا کلام اور معجزہ ہے۔ کس میں؟ فصاحت و بلاغت میں، آپ نے عربی اور اس کے خاص نظم و نسق ہونے میں، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے سمجھنے کی عام انسان جس کو سمجھ سکتا ہے از لحاظ علمی، از لحاظ غیب اور باقی جو صفات کے حوالے سے قرآن میں اعجاز اور معجزہ پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو بشرط صحت اور زندگی کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔